چلو اس میں دن کا بھی کچھ کیلولا لگا لیں تو 5 گھنٹے لگا لیں، تو آپ 40,000 گھنٹے اور نکال دیجیے، 30,000 گھنٹے اور نکال دیجیے۔ باقی جو 1,10,000 گھنٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت طیبہ کے، وہ کہاں گئے؟ وہ گم ہو گئے، تقسیم ہو گئے وہ 2 حصوں کے اندر۔ ہمارا جو دین تھا وہ تقسیم ہو گیا، یہی وہاں سے سیکولرزم جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہو گیا دیکھ لیجئے۔ سارے ہمارے احادیث کے مجموعے وہ سارے کے سارے مشتمل کس پر ہیں؟ وہ پانیوں سے شروع ہوتے ہیں، پانیوں کا باب۔ سب سے پہلے طہارت، یعنی کتاب الصلاۃ ہوگی، اور اس کے تحت کتاب الطہارہ ہوگی، طہارت۔ اب طہارت کے لیے پانی ضرورت ہے، تو پہلے ایکچوئل چیپٹر جو ہے احادیثی کتابوں میں اکثر میں کتاب المیاہ ہوتا ہے، باب المیاہ، پانیوں کا باب۔ اب وضو سے بات شروع ہوگی، غسل سے بات شروع ہوگی، اور کرتے کرتے احادیث کی کتابیں، اگر کوئی کتاب جو ہے وہ 500 یا 1000 صفحات کی کوئی کتاب ہے حدیث کی، تو اس میں 900 950 بلکہ اس سے بھی زیادہ جو صفحات ہوں گے وہ سارے ان عبادات پر مشتمل ہوں گے کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,95,000 گھنٹوں میں سے صرف 40,000 یا 30,000 گھنٹے آتے۔ سمجھ نا آپ نے؟ اچھا، اب وہ جو گھنٹے ہیں وہ آپ نے نکال دیے، بلکہ سوری میں نے آپ سے غلط کیا ہے کہ نیند کے اور وہ جو آپ کی نماز کے اوقات ہیں وہ ملا کے بنائیں گے تو 40,000 گھنٹے ہوں گے، اور باقی 1,50,000 گھنٹے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقی ہوں گے۔ اب وہ سارے گھنٹے حضور کے گزرے دعوت میں، تبلیغ میں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے میں، اور اللہ کے دین کے قیام کی جدوجہد میں۔ اب تقسیم ہو گئے۔ اب حدیث کی کتابوں میں بس بمشکل ایک باب جو ہے، باب الامارہ مل جائے گا آپ کو، بخاری کے اندر بھی باب، اور ایک باب جو ہے آپ کو اس کے اندر یا اس کے ضمنی 1-2 باب جو ہیں وہ آپ کو جہاد کے بارے میں مل جائے گے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جب بات سنت کی ہوتی ہے تو سنت سے مراد لے دے گا کہ کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب جو حضور کی حیات طیبہ، حضور کی سنت کا جو میجر حصہ ہے، اب اس کو ڈسکس کیا ہے انہوں نے سیرت نگاروں نے۔ اچھا، اب سیرت نگار چونکہ انہوں نے وہ اتھینٹسٹی کے وہ تمام چینلز اختیار نہیں کیے، لہذا وہ جو یعنی ایکسپرٹ ہیں حدیث کے، ان کو سرے سے ان کو رد کر دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو ہے اتھینٹک نہیں ہے، ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہوئی، لہذا وہ سرے سے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم سب ماننا پڑے گا نا ہم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل حصہ جو ہے، اکثر حصہ جو ہے وہی ہے جو آپ کا ان میں اوقات گزرے ہیں، تو اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت، اس سنت کے اس مفہوم کو بھی ذرا وسیع کریں کہ سنت جو ہے صرف حدیث نہیں ہے، سنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ مراد ہے، اور مزید تحقیق کریں، مزید غور و فکر کریں۔ اگر ہمارے محدثین جو بزرگ ہیں انہوں نے محنت کی تھی تو ہمارے اندر کوئی جو ہے وہ ایسا محنت کرنے والے پیدا نہیں ہو سکتے، ہم بھی محنت کریں، اور جو سیرت کی کتابیں ہیں انہیں کھنگال کر وہ جو 1,40,000 گھنٹے ہیں وہ بھی ہم نکال کے لائیں۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایکسٹریم واقعات ہیں کہ جو مختلف کتابوں کے اندر آئے ہیں، ریپیٹ نہیں ہوئے، ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایک نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، حضور کی سیرت طیبہ کا، وہ ہمارے سامنے بہرحال اس میں سے آ جاتا ہے۔ تو یہ حضور کی سنت ہو گئی۔ قرآن، اب وہ چیز جو وہ قرآن کے ساتھ ٹیلی کرے گی، آپ نوٹ کیجئے گا، اب تک جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، مجھے آپ بتائیے کہ اس میں سے نماز کا کتنا ذکر آیا، اور وہ جہاد و قتال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 1,40,50,000 گھنٹے ہیں، اس کا ذکر آپ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو پھر اسی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ آیات گزرتی ہیں پھر اسی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ آیات گزرتی ہیں پھر اسی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ حصہ ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ایک وحدت نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ صرف حدیث کو دیکھیں، وہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں 7 کی، وہ ساری آپ پھنگال کے نکل جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ جو نقشہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، جو صرف احادیث کی کتابیں پیش کر رہی ہیں، وہ نقشہ نہیں ہے حضور کی سیرت کا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس کے لیے لازماً آپ کو سنت کے اس تصور کو وسیع کرنا ہوگا، اور اس میں جو سوکال اس وقت جو سیرت ہے، ویسے تو سارا ہی کچھ سنت بھی ہے اور سیرت بھی ہے، 2 مختلف نام ہیں۔ حیات طیبہ ہی کا حصہ تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی حیات طیبہ ہی کا حصہ تھا، وہ آپ کے جہاد و قتال کے سارے مراحل بھی، یا دوسری طرف یوں کہہ لیں وہ بھی آپ کی سنت کا جز ہے، یہ بھی آپ کی سنت کا جز ہے، لیکن بہرحال ہمیں سنت کے تصور کو بھی براڈ کرنا ہوگا۔ پھر اس سے آپ آگے بڑھیے تو تیسری بات آتی ہے اجماع۔ ایک ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انڈیویجول، ایک ہے صحابہ کرام کا اجماع۔ سورہ توبہ کے اندر جا کر بھی ہم یہ چیز ایک اور انداز سے پڑھیں گے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے